لیکن خاص طور پر چونکہ ہم دیومالائی کردار کی بات کر رہے ہیں تو اس میں اقبال کی یہ جو نظم ہے اس کے چاند اشعار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہیں خطۂ مغرب کے رام ہند۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی فلاسفر ہیں مغرب کے وہ سارے کے سارے رام کو مانتے ہیں، اس کے سامنے وہ سرنگوں ہیں۔ رام کرنا یعنی کسی کو راضی کرنا، وہ یعنی دوسرا جو مصرع ہے اس میں رام کو انہوں نے دوہری معنویت میں باندھا اقبال نے۔ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہے، یعنی ہندوستان کا جو جام ہے، جہاں پہ جو علم ہے، جہاں پہ جو نور ہے، جہاں پہ جو معلومات ہیں، جہاں پہ جو حقیقت سے آشنائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فلاسفر جو ہے مغرب کے سارے مانتے ہیں ہندوستان کو۔ رام ہند کو انہوں نے ڈبل اس میں باندھا، یعنی جہاں کے علوم کو بھی اور پھر شخصیت جو ہے رام کی۔ یہ ہندیوں کی فکر فلک رس کا ہے ثمر، یہ ہندیوں کی فکر فلک رس کا ہے اثر، رفت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بام ہند۔ اب اس میں وہ یعنی آپ لگائیں کہ اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ جو مقام ہے، جہاں جو فکر ہے، یہاں کے جو تھاٹ ہے وہ کتنی مضبوط ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کی۔ اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ یہاں پہ فرشتوں جیسے لوگ گزرے ہیں، فرشتہ صفت یہاں پہ لوگ گزرے ہیں، جن کی وجہ سے اس دیس کا نام، اس خطے کا نام دنیا میں روشن ہے۔ وہ بات کہیں پہنچانا چاہ رہا ہے، اور ان ملک سرشت جو ہے وہ فرشتوں جیسے بندوں میں سے وہ آگے چل کے مثال بھی آپ کو دے گا۔ ہے رام، اس شعر میں آ گیا، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اب امام کا مرتبہ دینا یا امام کا رتبہ دینا، اور وہ بھی اقبال جیسے شخص کے نزدیک، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے۔ اور یعنی آپ نے ان کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہو تو اس ایک شعر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت پر اس خطے کو ناز ہے، اور ان کا جو وجود ہے اس کو سمجھتے ہیں اہل نظر، عام آدمی اہل نظر۔ اور اس پہ ہم الگ سے بات کریں کہ اہل نظر ہوتے کون، وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ امام ہے یہاں کا۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن طرز سحر ہے زمانہ میں شام ہند۔ یہاں کی جو شام ہے وہ دوسری دنیاؤں کی صبح سے بھی زیادہ روشن ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی یہاں کا جو غروب کا وقت ہے وہ دنیا کے دوسرے خطوں کے طلوع کے وقت سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یعنی جب روشنی بالکل تھوڑی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہونے کی ہوتی ہے، رات آ رہی ہوتی ہے اور دن جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں کا جو ڈسک ہے وہ دنیا کے ڈان سے بھی زیادہ روشن ہے۔ یعنی ہماری یعنی جیسے کہتے ہیں گرد کو بھی، پاؤں کی گرد کو بھی نہ پہنچنا، دنیا اس خطے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، یہ رام کی وجود کا، اس کی ہدایت کی روشنی کا یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تلوار میں دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ کہ ایسا شخص جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی تھی، اور وہ ایک مکمل اینٹیٹی تھا، مکمل انسان تھا۔ یعنی میتھالوجی کے اندر دیومالائی حیثیت جو ہے وہ رامائن نے جو دی ہے، یا جو بعد میں لوگوں نے بیان کی، سینہ بسینہ جو علم ہے اس کے اندر آئی، ان کی شخصیت کا جو پرتاؤ آیا، اس میں اس کو اقبال یعنی من و عن تسلیم کر رہا ہے۔ تبھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی روایت سے
नाता तोड़कर आप आगे मुस्तकबिल में नहीं बढ़ सकते। आप हाल को बेहतर उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक आप माज़ी के साथ जुड़े हुए ना हो, और मुस्तकबिल आपका उस वक़्त तक बेहतर नहीं हो सकता, नहीं संवर सकता जब तक कि आपका हाल यानी मौजूदा आपकी सूरत-ए-हाल वो ठीक ना हो। तो इस तरीके से करके उन्होंने इसको अपनी नज़्म के अंदर ट्रिब्यूट पेश किया है, ख़राज तहसीन पेश किया है। और कोई भी देवमालाई जो कहानी होती है उसके अंदर सारा कुछ ही वो अफ़सानवी नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी हकीकत होती है। और अगर आप यानी इनकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात देखें तो वाक़ई लगता है कि वो जो पहले जो अवतार थे, वो जो 6 आए हैं, वो इंसानी वजूद में नहीं है, मुख्तलिफ़ और अशकाल हैं उनकी। और लेकिन ये वाला पहला इंसान है जिसने इंसानों के अंदर रहकर उनको ये बताया कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, और ज़िंदगी का मकसद क्या है, और ज़िंदगी को तमाम तर मुश्किलात झेलने के बाद भी आपने जीना है, तो वही असल में आपकी कामयाब और